السلام علیکم جی فرینڈس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ایک حدیث قدسی ہے، اس کے متعلق آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنی تھی، تو اسی سلسلے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، بس سپر کر دیا تو نے اس کے جو میری چاہت ہے، تو دے دوں گا میں تمہیں سب کچھ وہ جو تیری چاہت ہے۔ گھر کیا تو نے اس سے انکار جو میری چاہت ہے، تو تھکا دوں گا میں تمہیں اس میں جو تیری چاہت ہے، بس پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو دوستو، اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلیئر میسیج دیا گیا ہے ساری انسانیت کو کہ اگر تم میری رضا میں راضی رہو گے اور جو میری رضا ہے اس پہ چلو گے، تو جو تمہاری ان گنت خواہشات ہیں وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم کرتے ہیں تو یہ خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، خوشنودی خدا کچھ اور چیزوں میں ہے۔ نماز فرض ہے، اگر پڑھو گے تو سزا نہیں ہے، نہیں پڑھو گے تو سزا ہے۔ روزہ رکھو گے تو ثواب بھی ہے، سزا بھی نہیں ہے، نہیں رکھو گے سزا بھی ہے اور ثواب بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر صاحب حیثیت واجب ہے آپ کے اوپر، اگر نہیں دیتے تو آپ کے مال کو آپ کے لیے ہی گردن کا توق بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح ہے، اگر صاحب حیثیت ہیں آپ حج کرنے کے لیے تو آپ حج کر سکتے ہو، خیرات صدقات اپنے اوپر سے بلائیں ٹالنے کے لیے۔ یہ ہے اصل میں اللہ کی چاہت کیا ہے۔ آج تک آپ نے، میں نے، سب نے، کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ خوشنودی خدا کس چیز میں ہے۔ خوشنودی خدا جو ہے انسانیت کی خدمت میں ہے، کسی کے دکھ میں شریک ہونے سے، اس کی مصیبت میں اس کے کام آنے سے۔ آپ چاہے اس کی فائنینشلی مدد نہیں کر سکتے، مورلی آپ اس کے کام آ جائیں۔ آپ نے راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا، اس کو ہٹا دیا تاکہ جو تکلیف مجھے اس پتھر سے ہوئی کسی اور کو نہ ہو۔ آپ نے کچرا راستے میں نہیں پھینکا تاکہ وہ گندگی نہ پھیلے، بدبو نہ پھیلے، بیماریاں نہ پھیلیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں جو غربا ہے، مساکین ہے، اپنی صاحب حیثیت ہونے کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، تو اللہ کی خوشنودی اس میں ہے۔ اس کے اوپر ایک کہانی ہے، کہیں پہ پڑھی تھی کسی بک میں، ابو بن آدم کے نام سے، شاید میٹرک کے سیلیبس میں۔ ابو بن آدم ایک دن اپنے جو ہے پہاڑی کے روم میں سو رہے تھے، اور ان کو ایک خواب نظر آتا ہے۔ اس خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ہے کہ جو اعمال نامے لوگوں کے لکھ رہا ہے۔ ایک دم سے اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ اپنا نام ڈھونڈنے، تلاش کرنے لگے، تو ان کا نام کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا۔ ان کو پریشان ہو گئے، فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، بہترین لوگ ہیں، جو اللہ کو بہت عزیز ہیں۔ جب وہ انہوں نے سنی بات تو وہ پریشان ہو گئے، کہا میں اتنی عبادتیں، ریاضتیں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں اور تنہا اوپر پہاڑی پہ بیٹھ کے، لیکن اللہ کو میں عزیز نہیں ہوں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی ٹکری سے اترتے ہیں اور نیچے جب جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ لکڑیاں اٹھا رہی ہے، اٹھا نہیں پا رہی۔ وہ کیا کرتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، اس کی جو لکڑیاں اٹھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کو پہاڑی سے نیچے اتارتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو پیاسا ہے، جس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو وہ پانی پلا دیتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کوئی بوڑھا ہے، اس کو جو ہے سڑک
کراس کروا دیتے. کوئی یعنی کہ مختلف انسان کی خدمت حقوق العباد میں لگ جاتے ہیں. حقوق العباد مکمل کر کے جب آپ تھکا کے واپس آ کے اسی پریشانی کے عالم میں سوتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں وہی فرشتہ ہے, وہی بک ہے, وہی سب کچھ ہے. اڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بک میں ان کا نام سر فہرست لکھا ہوا. تو وہ حیران ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں فرشتے سے کہ کیا بات ہے, کل تک تو میرا لسٹ میں نام نہیں تھا, آج سر فہرست میرا نام ہے. تو فرشتے نے کہا کہ یہ تو اللہ رب العزت کو ہی پتہ, ان کا ہی حکم ہے کہ آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ لکھا جائے. اس پریشانی کے عالم میں سو گئے تو ان کے مائنڈ میں, ان کے دماغ میں, ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ساری پکچر ریوائز کی گئی جو کہ انہوں نے سارے دن میں کام کیے تھے. بوڑھی عورت کی مدد کی, بوڑھے انکل کی مدد کی, پیاسے کو پانی پلایا, راہ سے بھٹکے ہو کے وہ راہ دکھائی. تو جب وہ دیکھے اور اپنے خواب سے جاگے تو انہوں نے پھر سوچا, پھر سمجھا, پھر ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ صرف عبادتوں اور ریاضتوں میں مشغول ہونا خوشنودی خدا حاصل کرنے نہیں کر سکتے. اگر آپ کو خوشنودی خدا حاصل کرنی ہے, آپ کو رب کی رضا حاصل کرنی ہے, تو آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے, آپ کو انسانوں کی مدد کرنی ہے. اس انسانوں سے مراد صرف انسانوں کی نہیں, چرند پرند. آپ پرندوں کو قید نہیں کیجیے, پرندوں کو کا شکار نہیں کیجیے. پوری خلق اللہ رب العالمین نے جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے, اس ساری عالم کی جو آپ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. تو دوستو, آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ آپ 5 وقت کے نمازی ضرور ہیں, لیکن اگر باہر آپ کسی کے ساتھ ناجائزی کرتے ہیں, کسی کا حق مارا ہوا ہے, کسی کے ساتھ شوخی میں بات کرتے ہیں, ناپرستی میں اکڑ کے چل کے بات کرتے ہیں, تو وہ آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے. آپ کی عبادت تب کام کی ہے جب آپ اپنے لیے انسانوں کے دل میں محبت پیدا کر چکے ہوں گے, اور جب کسی انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی تو وہی خوشنودی خدا کی راہ ہموار کرے گی آپ کے لیے. تو امید ہے آپ تک جو میسیج میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ چکا ہوگا. اور اس کار خیر میں آپ سب لوگوں کی مجھے مدد چاہیے, اور مدد اس طرح ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو اگر لائک کرنے کے شیئر کریں گے تو شاید یہ میسیج کچھ ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے گا جن کی زندگی شاید چینج ہو جائے اس میسیج سے. امید ہے آپ میری سپورٹ کریں گے. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.